اچھا، جب یہ حالت ہوگی کہ ہم اس وقت کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں گے، کچھ بھی دینے کو تیار ہوں گے کہ ہم کسی طریقے سے یہ پل کراس کر لیں، اس وقت ایک روشنی پیدا ہوگی، ایک لائٹ پیدا ہوگی جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہوگا۔ وہ ایمان جو دنیا میں رہنے کے دوران، زندگی گزارنے کے دوران ہمارے دل میں پیدا ہوا ہے۔ اگر تو ہمارا ایمان مضبوط ہوا تو لائٹ بھی مضبوط ہوگی اور روشن ہوگی۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہوا تو وہ روشنی بھی کمزور ہوگی، مدھم ہوگی، ڈم ہوگی، فیڈڈ لائٹ ہوگی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ لوگ پل صراط سے اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ ان میں سے کچھ تو بہت بڑی روشنی کے ساتھ ہوں گے، جیسے پہاڑ کی روشنی ہوتی، پہاڑ جتنی بڑی روشنی۔ کچھ کے پاس ایک کھجور کے درخت کے برابر روشنی ہوگی، اور کچھ کے پاس اتنی روشنی ہوگی کہ وہ صرف جس جگہ پہ کھڑے ہیں اتنی روشنی ہوگی۔ اور ان میں سے سب سے کم روشنی والا وہ ہوگا جس کی روشنی اس کی فنگر ٹپس یعنی انگوٹھے جتنی ہوگی، انگوٹھے کے پاس جتنی روشنی ہوتی ہے اتنی ہوگی۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس سورج جتنی روشنی ہوگی اور دوسرے کے پاس چاند جتنی روشنی ہوگی، اتنے بڑی روشنی کے اس کے پاس مینارے ہوں گے، اور کسی کے پاس ایک لیمپ کے برابر روشنی ہوگی، اور یہ روشنی اس کے سامنے ہوگی، اس کو راستہ دکھائے گی، اس کو لے کے چلے گی۔ اور کسی کے پاس روشنی اس کے پاؤں کی ٹو جتنی ہوگی کہ وہ صرف اپنے پاؤں کا انگوٹھا دیکھ سکتا ہے بس، اور یہ روشنی چمکے گی اور کبھی کم ہوگی۔ اور جس کے پاس انگوٹھے جتنی روشنی ہوگی وہ کبھی فیڈ ہوگی، کبھی روشن ہوگی، یعنی وہ اسی کنفیوژن میں، اسی شش و پنج میں رہے گا کہ قدم بڑھاؤں کہ نہ بڑھاؤں۔ تو جتنی اس نے دنیا میں ایمان کی روشنی جمع کی ہوگی، اس کے بقدر، اس کے مطابق پل صراط پہ اس کو روشنی میسر آئے گی۔ یہ تو ایک کلمہ گو کا، ایک مسلمان کا یا ایک مومن کا معاملہ ہے۔ اور جو دنیا میں منافق تھے، جو مشرک تھے، جو کفار تھے، ان کی تو کوئی لائٹ ہوگی نہیں، سو وہ پروانوں کی طرح جہنم میں دھڑ دھڑ گرتے جائیں گے۔ اور ان آڈیوز کے بعد میں آپ کو ایک ٹاسک بھی دوں گا، ایک سوال بھی آپ سے کروں گا۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایک تابعی تھے القاسم بن محمد۔ تو القاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ہم مشہور محدث ابن مبارک رحمۃ اللہ ایک ساتھ سفر کیا کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے، اور میں اکثر سوچا کرتا تھا اور خود سے کہا کرتا تھا، خود سے سوال کیا کرتا تھا کہ اس آدمی کو ہم پہ کیوں برتری حاصل ہے، فضیلت کیوں حاصل ہے، اور وہ کیا کوالٹیز ہیں، وہ کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں سے فضیلت حاصل ہے۔ اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتا ہے تو ہم بھی رکھتے ہیں، یہ جہاد کرتا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں، اگر یہ حج پہ گیا ہے تو ہم بھی حج پہ جاتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ پھر لوگ اس کو کیوں اتنی اہمیت، کیوں اتنی عزت دیتے ہیں، اس کا کیوں اتنا نام ہے، کیوں مقام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں شام کے سفر میں ہم ایک گھر کے پاس رکے اور رات کے کھانے کے اہتمام ہونے لگا، اچانک جو دیا جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ تو ہم جو لوگ جمع تھے، ہم نے فوراً دیے کی طرف لپکے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ یہ کیوں بند ہوا، اس کو جلائیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فوراً وہ جگہ چھوڑ دی اور وہاں سے چلے گئے، اور تھوڑی دیر میں ہم نے دیا واپس سیٹ کر لیا، صحیح کر لیا، جلا لیا، تو میں نے دیکھا ابن مبارک رحمۃ اللہ واپس آ گئے ہیں۔ تو میں نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو پھر میں نے خود سے کہا کہ اچھا، اللہ کے خوف سے ان کے آنسو نکل رہے ہیں، اور اس آدمی کو جو ہم پہ فضیلت حاصل ہے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے، کیونکہ دیے کے بجھتے ہی
انہوں نے فوراً قیامت کا منظر سوچا ہوگا، پولیس رات سوچا ہوگا، قبر کے اندھیرے کو سوچا ہوگا، اور اس کی وجہ سے یہ اللہ سے توبہ کرنے لگ کر اس جگہ سے ہٹ گئے۔ اور جب یہ دیا بجھا اور اندھیرا ہو گیا تو یہ سارا منظر انہوں نے سوچ کے اس پہ غور کیا ہوگا، اور پھر ان کی رونے سے ان کے آنسوں سے داڑھی تر ہو گئی۔